یہی منظر وہ منظر پیش کر کے بتا دیا کہ افضلیت کا معیار کس کا ہے. اہل سنت کا عقیدہ واضح کر دیا گیا. لوگ وہ بتاتے ہیں، یہ چھپاتے ہیں. بتاؤ تو دونوں بتایا کرو، چھپاتے کیوں ہو بھائی؟ کہ مقام علی اور ہے، مقام ابو بکر اور ہے. ہر فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا. ہر فضیلت کے جامع ہیں، صرف کیا نہیں ہے؟ نبوت نہیں ہے، ہر چیز ہے. بہرحال واقع معراج کے بعد بھی ظلم و ستم ختم نہیں ہوئے. یہ نہیں ہوا کہ مشرکین اس معراج کے معجزے کو دیکھ کر مائل ہوتے، بلکہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ پہ اور ظلم و ستم کرنے لگے کہ محمد واقعی دیوانہ ہے. اب ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہجرت کا حکم دے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک رب کی طرف سے حکم نہ آئے میں خدا کے حکم پر مامور ہوں، ہجرت نہیں کر سکتا. رب نے کہا اے میرے محبوب ابو بکر سے کہیں کہ وہ تیاری کریں. یہ حدیث بھی حضرت علی سے آتی ہے. پھر عن ابی البختری رضی اللہ عنہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابی بختر کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے روایت کی، حضرت علی نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل من یہاجر معی. جبریل جب یہ پیغام اللہ کا لائے کہ ابو بکر سے کہیے، رسول اللہ کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ میں ہجرت تو کروں گا، ہجرت تو میں کروں گا، مگر اے جبریل یہ تو بتاؤ کہ ہجرت میں میرے ساتھی کون ہوں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی کوئی حکم بیان کیا ہے؟ قال ابو بکر ہوا صدیق، کا وہ جو ساتھی آپ کے ہوں گے وہ ابو بکر ہوں گے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑھ کر سچے ہیں، صدیق ہے. یعنی پہلے بتا دیا گیا کہ سفر ہجرت میں آپ کے جو سب سے زیادہ قریب کے ساتھی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، وہی ہوں گے. اور یہ اس لیے کہا گیا ایکچوئل میں ہجرت کا سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا، کیونکہ یہ بات آقا اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جب ہجرت کرنے کے لیے میں نکلوں گا، عرب میں جب خبر پھیلیں گی تلاش کیا جائے گا، ڈھونڈا جائے گا، انعام و اکرام کی لالچ دی جائیں گی، اور نعوذ باللہ اگر کہیں گھیر لیا جائے تو جان بھی خطرے میں ہے. آپ سب جانتے ہیں بڑی پوشیدگی کے ساتھ ہجرت کی گئی تھی. اللہ کے نبی نے اپنے ہجرت کا اظہار کسی سے نہیں کیا سوائے 3 لوگوں کے، 2 لوگوں کے. ایک حضرت علی تھے، بستر پہ سلا دیا. دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر یہ راز کو کسی پہ ظاہر نہ کرنا، 2 اٹھنیوں کا انتظام کرو، ایک اٹھنی تمہارے لیے ایک اٹھنی میرے لیے. اور پورا ایک پروگرام بتایا گیا. جبریل نے اس پروگرام کو طے کیا کہ آپ کا سفر ہجرت کا ایسا ہونا ہے. ہجرت کا پروگرام ایسا تھا مکہ سے اونٹنی پہ نکلنا ہے، غار ثور میں جانا ہے، وہاں پھر کچھ دن پوشیدہ رہنا ہے تاکہ یہ ڈھونڈتے رہے. جب یہ مایوس ہو جائے اور جب یہ تھک جائے تو 2-3 دن کے بعد پھر غار ثور سے آگے نکلنا ہے. یہ پورا پروگرام بتایا گیا. ابو بکر 2 اونٹنیاں تیار کرو، غار ہیرا تک اونٹنیاں، اور اس کے بعد پھر اونٹنیوں کو چھوڑ دینا ہے. اور ایک عرب کا ایک شخص تھا جو راستے بتانے کا ماہر تھا، اس کو کچھ پیسے دیے گئے، اس کو رازدار کے طور پہ رکھا گیا کہ غار ثور تک لے جانا تیری ذمہ داری. اب روزانہ ابو بکر صدیق آتے اور ایک ہی سوال ہے یا رسول اللہ میں اونٹنیوں کو کھلا پلا کے تر و تازہ کر رہا ہوں، کچھ پراپرٹی کچھ چیزیں میں نے بیچ بھی دی ہے، سامان بھی اکٹھا کر لیا ہے، سفر کے اخراجات بھی میں نے جمع کر لیے. اللہ کے نبی حکم آیا، کب اللہ کو حکم آئے گا کہ اب ہجرت کرے؟ سرکار کہتے ابو بکر انتظار کرو، حکم قریب آنے والا ہے. ایک رات کو آدھی رات کے قریب اللہ کا حکم آتا ہے کہ محبوبہ آپ کو رات میں نکلنا ہے. مشرکین کو اندازہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں تو کل نکلنے والے ہیں، کیونکہ بہت سارے صحابہ بڑی تعداد میں مدینہ پہلے ہجرت کر چکے تھے. وہ سمجھ گئے کہ ایک 2 کر کے تو سارے صحابہ نکل گئے، اب آخر میں محمد نکلیں گے. تو انہوں نے کہا محمد کو جانے نہیں دیں گے، تو حضور کے ارد گرد سارا پیرا لگا دیا. برینا تلواریں اور نیزے لے کے کھڑے کہ اگر حضور حجرے سے نکلے ہم قتل کر دیں گے معاذ اللہ. حضور نے حضرت علی کو پیغام دیا، بلوایا اور کہا علی میرے بستر پہ تم سو جاؤ. مولا کائنات کو اپنے بستر پہ سلایا، باہر نکلے اور سورہ یاسین کی تلاوت کی. ہاتھ میں آپ کی کچھ مٹی تھی جو آپ نے اپنے دروازے سے لی اور مشرکین کی طرف پھینکا. نتیجہ یہ ہوا کہ سارے اندھے اور بے ہوش ہو گئے.
آقا ان کے درمیان سے نکل گئے, کسی کو کچھ نہ دکھا نہ سمجھ میں آیا, اور وہ بھالے اور تلواریں لیے کھڑے کے کھڑے ہی ہے. اور اس کے بعد جب آدھی رات کے قریب آپ ابو بکر صدیق کے گھر آئے کہ اب ابو بکر کو ساتھ لینا ہے, دروازہ کھٹکھٹایا. بچے ہی پہلی مرتبہ کنڈی کھٹکھٹائی, فوراً دروازہ کھلا. سامنے ابو بکر صدیق تھے اور بے ساختہ کہتے تھے, یا رسول اللہ کیا ہجرت کا حکم آ گیا ہے؟ ارشاد فرمایا, ہاں ابو بکر ہجرت کا حکم آ گیا, لیکن یہ تو آدھی رات کا وقت ہے, آدمی سویا ہوتا ہے, غافل ہوتا ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ بس ایک ہی بار میں نے کنڈی کھٹکھٹائی, تم نے دروازہ کھول دیا. کیا ابو بکر تم سو نہیں رہے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ, جس رات سے آپ نے کہا کہ ہجرت کے لیے تیار رہو وہ رات ہے اور آج کی رات ہے. ابو بکر سویا نہیں ہے اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو میں سوتا رہ جاؤں اور میرے آقا آئے اور بار بار دروازہ کھٹکھٹانے کی تکلیف و زحمت ہو اٹھا. اس خیال سے میں نے یا رسول اللہ نیندی کو ترک کر دیا, سویا نہیں ہوں. یہ عشق ابو بکر صدیق تھا. سرکار کے ساتھ پھر نکلے غار ثور میں. 3 دن کے بعد جب آپ غار ثور سے جب آگے نکلتے ہیں آپ, پتھریلا علاقہ شروع ہوتا ہے, پہاڑی علاقہ. اب پیدل سفر کرنا ہے. اونٹنی جو رہنما رکھا تھا ساتھ میں جس کو راستہ بتانے کے لیے, اس کو اونٹ کے ساتھ واپس کر دیا کچھ رقم دے کے, اور اس کو رقم مزید دی گئی کہ اس راز کو کم از کم 10-15 دن تک کسی میں ظاہر نہیں کرنا کہ محمد اور ابو بکر نکلے کس طرف ہے. اب جب پتھری علاقے پہ چل رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب میں بڑا کشمکش میں ہوں کہ میں لفظ بولوں تو کیا بولوں, کیونکہ میرے عشق اور ادب اس کو گوارا نہیں کر رہا ہے, لیکن میرے پاس لفظ نہیں ہے. سرکار کی نالین شک ہو گئی. اب یہ ایک بس اچھا لفظ یہی ابھی ذہن میں آ رہا ہے میرے, آپ سمجھ رہے ہیں اس کو, جس کو اب اپنی زبان میں کہتے ہیں پھٹ جانا, یا اس کا تلوار نکل گیا. ظاہر پتھریلا علاقہ تھا, اس پر آپ چل رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی نالین خستہ ہو گئی. مجبور ہو کے سرکار نے اپنے نالین کو اتار لیا. رسول کی اتباع کرتے ہوئے ابو بکر نے بھی اپنے نالین اتار لی. عرض کہ یا رسول اللہ آپ میری نالین پہن لیں. آقا نے فرمایا ابو بکر تمہاری نالین میرے پیر میں نہیں آئیں گی. ناپ تو مختلف تھا. کہا ابو بکر اب یہاں سے ہم پیدل ہی چلیں گے. اب پیدل چل رہے ہیں, پتھریلا علاقہ. جب پتھروں پہ آقا چلنے لگے تو پتھر چبھتے ہیں اور سرکار کے پائے مبارک سے خون جاری ہونے لگتا ہے. بس ابو بکر صدیق نے جیسی یہ دیکھا تڑپ گئے, حالانکہ خود اس کیفیت سے گزر رہے تھے, خود بھی پتھر پہ برہنہ پیر چل رہے ہیں. اپنے آپ کو نیچے بٹھاتے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیں. کہ ابو بکر تکلیف تو تمہیں بھی, یا رسول اللہ میں تکلیف گوارا کر لوں گا, لیکن خدا کی قسم میرے آقا کے پائے مبارک میں کانٹا بھی چبھے مجھے گوارا نہیں ہے سرکار, آپ میرے کاندھے پہ تشریف لے آئیں. اب یہاں روک کے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, کیوں ابو بکر کی افضلیت کے ہم قائل ہیں, کیوں قائل ہیں. یہ ایک لمحہ وہ ہے, یہاں بھی ایک کاندھے کی سواری ہو رہی ہے. کاندھا صدیقیت کا ہے, سوار نبوت کا ہے. سواری کرنے والا نبی ہے, سوار کرنے والا صدیق ہے. اور ایک منظر وہ ہے جو آگے آنے والا ہے, اور یہی منظر وہ منظر پیش کر کے بتا دیا کہ افضلیت کا معیار کس کا ہے. اہل سنت کا عقیدہ واضح کر دیا گیا. لوگ وہ بتاتے ہیں, یہ چھپاتے ہیں. بتاؤ تو دونوں بتایا کرو, چھپاتے کیوں ہو بھائی. ایک وہ تھا کہ مکہ فتح ہوا اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے, آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک ایک چھڑی ہے, اور چھڑی سے اشارہ کرتے بت اوندے منہ گرتے, چھڑی لگاتے نہیں ہیں. یہ ایک بڑی خاص بات ہے, بڑا لطیف نقطہ ہے. حضور نے کسی بھی بت کو اپنی چھڑی نہیں لگائی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ قرآن نے پہلی کہہ دیا تھا وقودها الناس والحجارہ وعدت للکافرین, اے کافروں ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. پتھر سے مراد یہ بت. آقا جس چھڑی کو چھو دے وہ بھی جنتی, اور جنتی شہد جس کو چھو دے وہ بھی جنتی. ان کو جانا جہنم میں, تو ان کو چھوؤں تو میں کیسے چھوؤں؟ چھوا نہیں. اشارہ کرتے پتھر اوندے منہ گرتے ہیں. اب وہ ہوبل تھا, وہی ہوبل جس کو ابو بکر نے بچپن میں گرایا تھا. یہ اوپر کعبے کی چھت پہ بیٹھا ہے. سرکار نے چھڑی بڑھائی لیکن وہ کافی دور تھا, بلند تھا, کعبے کی چھت بہت اوپر تھی. آپ نے صحابہ کی طرف نظر ڈالی اور علی کو بلایا. اچھا بلانا چاہتے تو اس وقت ابو بکر کو بھی بلا سکتے,
حضرت عمر کو بھی بلا سکتے تھے اس کام کے لیے، عثمان غنی تھے، سعد ابن ابی وقاص تھے، عبودہ ابن جراح تھے، بڑے بڑے جلیل و قدر صحابی تھے. حضور نے بلایا تو حضرت علی کو بلایا، کیونکہ حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی آنے والے زمانے میں کس کا تقابل کس سے ہونے والا ہے. علی کو بلایا، علی ادھر آؤ، اس بت کو گرانا ہے، ہمارے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ. حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ میں آپ کے جو دوش مبارک پر، کاندھے شریف پر آپ کے میں کھڑا ہو جاؤں، پیر رکھوں، سرکار میرا ادب گوارا نہیں کرتا. اللہ کے نبی آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو اور اس بت کو گرا دیں. آقا نے فرمایا علی سنو، میں بار ولایت اٹھا سکتا ہوں، تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے. علی تو ولایت کا منبع ہے نا، میں نبی ہوں، بار ولایت میں اٹھا سکتا ہوں، علی تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے. انکار کر دیا. حضرت علی رسول اللہ کے دوش مبارک پر سوار ہوئے، بت کو گرایا، بت ادھر گرا، علی بھی ساتھ میں گرے، اترے نہیں. جیسے بت گرا ویسی اپنے آپ کو حضور کے دوش مبارک سے گرا دیا. ایک لمحے کا توقف نہیں، ایک لمحے کا ٹائم نہیں، ایک لمحہ تاخیر نہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا، کہا علی چوٹ تو نہیں آئی؟ یا رسول اللہ آپ کے دوست سے اگر زمین پہ آؤ تو چوٹ کیسے آ سکتی ہے؟ مسکرا رہے ہیں. کہا علی تم نے اتنی جلد بازی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ آرام سے میں بیٹھتا تو اتر جاتے. یا رسول اللہ جتنی دیر میں کاندھے پہ سوار تھا، بت گرا رہا تھا، آپ کے حکم کے تحت تھا، کام پورا ہو گیا، اس کے بعد ایک لمحہ بھی آپ کے کاندھے مبارک پہ سوار رہنا میرے عشق نے گوارا نہیں کیا، اس لیے سرکار میں نے اپنے آپ کو گرا دیا. اچھا علی یہ بتاؤ، جب میرے کاندھے پہ تو کیفیت کیا تھی؟ علم غیب. یہ ابھی تک دیوار کے پیچھے الجھا ہوا ہے. بات تو کائنات کی کہاں کہاں چلے گئی، یہ دیوار کے پیچھے کا نہیں معلوم. اس کو دیوار کی بڑی فکر ہے، دیوار کے پیچھے کا نہیں معلوم. اب تجھے نہیں معلوم دیوار کے پیچھے تیری بیوی کیا کر رہی ہے. نبی کا معاملہ ایسا نہیں ہے. علی کاندھے پہ سوار تھے، عالم کیا تھا؟ اللہ کے نبی آپ پوچھ رہے، ورنہ اس راز کو راز رکھتا. آقا جب آپ کے دوش مبارک پہ سوار ہوا، 18,000 عالم میری نگاہوں کے سامنے تھے. یہ مصطفیٰ کے کاندھے کی سواری کا عالم ہے کہ جب سوار ہو جائیں ایک لمحہ 18,000 عالم روشن آ جائیں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار سے کون سی شے اور چیز ہے جو پوشیدہ اور چھپی بھی ہوگی؟ تو یہاں ایک جملہ تھا، علی تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے. مگر جب ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پہ سوار ہوئے، تو وہاں نہیں کہا کہ بار نبوت نہیں اٹھا سکو گے. آپ سوار ہو گئے تاکہ آنے والے زمانے میں پتہ چل جائے کہ مقام علی اور ہے، مقام ابو بکر اور ہے. علی تو بار نبوت نہیں اٹھا سکتا، لیکن اگر بار نبوت اٹھانے کی کسی میں طاقت ہے تو وہ ابو بکر ہے. اس لیے محدث اعظم نے کہا کہ مرتبہ حضرت صدیق کس سے بیاں ہو سید. مرتبہ حضرت صدیق کس سے بیاں ہو سید. ہر فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا. ہر فضیلت کے جامع ہیں، صرف کیا نہیں ہے؟ نبوت نہیں ہے. ہر چیز ہے، ہر فضیلت کے جامع ہے نبوت کے سوا. تو یہ ایک مقام حضرت ابوبکر کا پتہ چلا کہ ابو بکر کا مقام، ابو بکر کی افضلیت کا عالم اور ہے، حضرت علی کی فضیلت کا عالم اور ہے.